وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک محنتیں کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھتا، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ٹھنڈی گرمی کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی عمر گنوا دیتی ہے، پھر اس محنت کی بدولت چاہے جتنے بینک بیلنس کر لے، چاہے جتنے دکان و مکان بنا لے، چاہے جتنے کارخانہ تیار کرا لے، مگر جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے سارے ملکیت اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کی قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا و زمانہ اب ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا و زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، کہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ میرے محترم حضرات اور باوقار اساتذہ کرام، آج اس متورک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے کہ آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کے تین طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک وہ دوست ہے جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں، تیسرا دوست وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں۔ پہلا دوست مال ہے، دوسرا دوست آل یعنی اولاد ہے، اور تیسرا دوست ان کے اعمال ہیں۔ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک محنتیں کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھتا، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ٹھنڈی گرمی کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی عمر گنوا دیتی ہے، پھر اس محنت کی بدولت چاہے جتنے بینک بیلنس کر لے، چاہے جتنے دکان و مکان بنا لے، چاہے جتنے کارخانہ تیار کرا لے، مگر جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے سارے ملکیت اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے قبضہ میں ملتا ہے۔ کیا جس کو شاعر کہتا ہے کہ فقط دو گز کفن کے کچھ نہیں ملتا ساگر، فقط دو گز کفن کے کچھ نہیں ملتا ساگر، کبھی تار سانسوں میں ہمارے جب ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسرا دوست آل یعنی اولاد ہے، اولاد جن کا پیٹ بھرنے کے لیے آدمی صبح سویرے ہی چڑیوں کی طرح نکل جاتا ہے، وہ اولاد جن کو خوش کرنے کے لیے آدمی اپنی بھوک اپنا پیاس سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ اولاد جن کی ترقی اور مستقبل کے خاطر آدمی اپنی عبادتیں چھوڑ کر تجارتیں کرتا ہے، وہی اولاد وہی گھر کے افراد اپنے کندھوں میں لاد کر پھر ہم قبر کے حوالے کراتے ہیں اور اس کے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں، جن کے ترجمانی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کہا احباب نے دفن کے وقت ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، کہا احباب نے دفن کے وقت ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، قبر تک آپ کی تعظیم کر دی اب آگے آپ کا اعمال جانے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نماز جیسی عبادت اپنے بندوں کو اسی لیے دی ہے تاکہ میرے بندوں کو چین و سکون کی زندگی حاصل ہو۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے اس پر عمل کرنے سے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کے اندر پورا اسلام پایا جاتا ہے، چنانچہ نماز کے اندر کلمہ بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، نماز کے اندر حج بھی ہے، نماز کے اندر روزہ بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نماز زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ میں ان چند باتوں پر
اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شاعر کے ساتھ کہ کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو، بہت قیمتی ہے یہ پانچوں وقت کی نمازیں، بہت قیمتی ہے یہ پانچوں وقت کی نمازیں، خدا کے واسطے انہیں تم کبھی چھوڑا نہ کرو۔ وآخر